سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اپنے وفد کے ہمراہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے حوالے سے اعلیٰ سطح کے مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ ایک معروف امریکی میڈیا ادارے کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے میں پاکستان اپنی قیادت کے نمایاں کردار کی بدولت عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے مختلف وزارتوں، ڈویژنوں اور محکموں سے متعلق 89 مطالبات زر کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی سیاسی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بھارت میں بی جے پی کی ہندتوا قیادت مسلمانوں کی تاریخ اور شناخت مٹانے کے در پر ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج گواڈیلوپ میں کھیلے گئے میچ میں جاپان نے تیونس کو 4-0 سے شکست دے دی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے حوالے سے آج برگنسٹاک سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ ایران، قطر اور امریکہ کے اعلیٰ سطح کے وفود مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ 17 جون 2026 کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے بعد یہ پہلے باضابطہ مذاکرات ہیں۔ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والی مفاہمت پر عمل درآمد کی حمایت اور اسے آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ مذاکرات کے موقع پر وزیر اعظم کی ایران، قطر، سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے وفود کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں متوقع ہیں، جن میں خطے میں مذاکرات اور پائیدار امن کے لیے پاکستان کے مستقل عزم کا اعادہ کیا جائے گا۔ مذاکرات میں سہولت کار کی حیثیت سے پاکستان کا کردار پورے بحران کے دوران اس کے اصولی، متوازن اور تعمیری نقطہ نظر کو اجاگر کرتا ہے، جس میں امریکہ ایران مذاکرات کے گزشتہ ادوار کی میزبانی اور مسلسل سفارتی رابطے شامل ہیں، جن کی بدولت اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ممکن ہوئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے میں پاکستانی قیادت کے نمایاں کردار نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا سب سے پہلے اعلان کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور عسکری قیادت امریکہ ایران جنگ کو روکنے میں اہم شخصیات کے طور پر سامنے آئیں۔ پاکستان نے ایرانی قیادت سے ملاقاتوں، اسلام آباد میں امن مذاکرات اور نہایت پیچیدہ سفارتی کوششوں کے ذریعے امن کی راہ ہموار کی۔ سابق برطانوی رکن پارلیمنٹ اسٹیفن باؤن نے پاکستان کی کامیاب ثالثی کو عالمی سطح پر ہونے والی اہم ترین کامیابیوں میں سے ایک قرار دیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے سابق اہلکار کرسٹوفر کلیروی نے کہا کہ پاکستان خطے میں ایک مؤثر سفارتی اور عسکری کردار کا حامل ملک بن گیا ہے۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے مختلف وزارتوں، ڈویژنوں اور محکموں سے متعلق 89 مطالبات زر کی منظوری دے دی ہے۔ یہ مطالبات زر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایوان میں پیش کیے۔ اجلاس میں کسی بھی گرانٹ پر کٹوتی کی تحریک پیش نہیں کی گئی، جس کے باعث تمام مطالبات بغیر کسی مخالفت کے منظور ہو گئے۔ پاکستان کی سابق وزیر اعظم اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا 73واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر صدر آصف علی زرداری نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ آج کا دن قوم ایک ایسی خاتون رہنما کی یاد میں مناتی ہے جس کی ہمت، سیاسی بصیرت اور جمہوریت کے لیے پختہ عزم نے پاکستان کی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ انہوں نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے روایات اور رکاوٹیں توڑ کر خواتین کے لیے عوامی زندگی میں نئے امکانات روشن کیے۔ صدر نے کہا کہ ان کی عوامی زندگی تمام تر مشکلات کو ثابت قدمی سے برداشت کرنے اور جمہوری اداروں کے استحکام پر مسلسل اعتماد کی عکاس ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی سیاسی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔
محترمہ شہید کے 73ویں یوم پیدائش کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ بینظیر بھٹو شہید جمہوریت اور سیاسی استحکام کی علامت تھیں۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ شہید نے سیاست کے میدان میں خواتین کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے فعال کردار ادا کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاسی جدوجہد اور عوامی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشاتی رابطے پر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے یوم پیدائش کے حوالے سے خصوصی دستاویزی پروگرام نشر کرے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے پشاور میں 6 رویا اوور پاس کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ اوور پاس پشاور رنگ روڈ کے ہزارخوانی انٹرسیکشن پر 1,25,07,00,000 روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا۔ یہ اوور پاس صوبائی حکومت کے پشاور ریوائٹلائزیشن پلان کے تحت شروع کیے گئے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے ٹریفک کے مسائل میں نمایاں کمی آئے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک بڑا دھچکا پہنچا ہے اور اس کی مرکزی کمیٹی کے رکن ایڈوکیٹ راجہ امجد علی خان نے تنظیم سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے ایک ویڈیو بیان میں ایڈوکیٹ امجد علی خان نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ مثبت سیاست کی طرف واپس آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پرامن تحریک کا رخ موڑا گیا اور اسے پاکستان اور کشمیر کے تعلق کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے بے گناہ نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالا گیا جبکہ پس پردہ معاملات طے کیے جاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو ایسی سرگرمیوں کے لیے اپنا مستقبل قربان نہیں کرنا چاہیے۔ 21 جون کشمیر کی سیاسی تاریخ میں ایک تاریخی سنگ میل اور جدوجہد کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 1931 میں اسی دن ایک نوجوان اور متحرک رہنما عبدالقدیر نے سری نگر میں اپنی تاریخی تقریر میں ڈوگرا راج کو کھلے عام چیلنج کیا اور عوام میں سیاسی شعور بیدار کیا۔ عبدالقدیر ایسے وقت میں کشمیری عوام کی آواز بن کر سامنے آئے جب سچ کو سختی سے دبایا جا رہا تھا اور سیاسی حقوق کا تصور تقریباً موجود نہیں تھا۔ خانقاہ مولا میں اپنے خطاب کے دوران عبدالقدیر نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے متحد ہوں اور ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز بلند کریں۔ اس تقریر کے بعد 25 جون 1931 کو عبدالقدیر کو گرفتار کر لیا گیا، تاہم عوامی آواز کو دبانے کے بجائے ان کی گرفتاری ایک وسیع عوامی تحریک کے آغاز کا سبب بنی۔ بھارت میں بی جے پی کی ہندتوا قیادت مسلمانوں کی تاریخ و شناخت مٹا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا ادارے مسلم مرر کے مطابق ہندتوا حکومت مبینہ طور پر مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو منظم انداز میں نشانہ بنا رہی ہے، جن میں 1000 سال پرانی مسجد اور 200 سال قدیم مزارات تک شامل ہیں۔ حال ہی میں اتر پردیش کے شہر وارانسی میں واقع تاریخی گنج شہیدہ مسجد کو مسمار کرنے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے، جو مودی حکومت کے مسلم مخالف اقدامات کی تازہ ترین مثال ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 45 روز میں 23 سے زائد مساجد، مدارس اور مزارات منہدم کیے گئے ہیں۔ افغانستان میں قابض طالبان رجیم کے زیر تسلط آزادی صحافت شدید زوال کا شکار ہے، جہاں سچ بولنا اور حقائق سامنے لانا جرم بن گیا ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ریکارڈ تعداد میں صحافی افغانستان چھوڑ کر جلا وطنی اختیار کر چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق طالبان رجیم کی جانب سے دباؤ اور خطرات کے باعث مجموعی طور پر 677 افغان صحافی اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عوامی اور میڈیا آزادیوں پر سخت قدغن ہے، جبکہ کم از کم 5 افغان صحافی اب بھی طالبان کی تحویل میں ہیں۔ آج والد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد والد کی محبت، قربانی اور رہنمائی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ یہ دن ہر سال جون کے تیسرے اتوار کو منایا جاتا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 3:40 پر اپنے قومی نشاتی رابطے پر والد کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب کرکٹ، خواتین کے ICC T20 ورلڈ کپ میں آج 2 میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان میچ برسٹل میں جاری ہے۔ مانچسٹر میں کھیلے جانے والے دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ اور بھارت کی خواتین ٹیمیں مد مقابل ہوں گی، جو شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ F کے میچ میں آج گدالوپ میں
जापान ने ट्यूनिस को 4-0 से शिकस्त दे दी। आज रात एक और मैच में स्पेन का मुकाबला सऊदी अरब से एटलांटा में होगा। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई और वस्ती पंजाब में बास मकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और कराची 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 40, पेशावर 38, कोयटा 33, गिलगित 23, मुजफ्फराबाद 31, मरी 18, जबकि श्रीनगर 24, जम्मू 33 और लेह 8 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म अपने वफ़द के हमरा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के हवाले से आला सतह के मुज़ाकरात में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए हैं। एक मारूफ अमरीकी मीडिया इदारे के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे में पाकिस्तान अपनी क़यादत के नुमाया किरदार की बदौलत आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।